بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کا معنی و مطلب کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے؟ کلمہ کے بنیادی معنی ایک بات، ایک جملہ، ایک قصیدہ یا ایک خطبہ کے ہے۔ نظریہ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آئیڈیالوجی۔ لا الہ الا اللہ اس نظریے کا، اس بات کا، اس کا عنوان ہے جس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا نظریہ ہے، اس نظریے کو ہم کس طرح ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار ہمارے ہاں، ہمارے سے کس طرح کروایا؟ لا الہ الا اللہ کے ٹائٹل سے۔ اب اسی سے ہمارا پہچان، جو بھی لا الہ الا اللہ بولے گا وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اور جو اس عنوان سے اپنے کو ظاہر نہیں کرے گا وہ پھر غیر مسلم آپ اس کو کہہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے بارے میں فرمایا سورہ آل عمران کی آیات 64 میں، قل یا اہل الکتاب، اے رسول کہیے کتاب والوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، جو اہل کتاب ہے ان کو کہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ یکساں ہے۔ یہ ٹائٹل سب کے ہاں یکساں ہے، جو بھی اللہ کو مانتے۔ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے، اور اللہ کے سوا کسی کی پرستش پوجا ہم نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ اس کی ذات میں۔ یہ کلمے کے بارے میں بتا رہا ہوں، کلمے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں مانتے کسی بھی طرح۔ اللہ کی صفات میں جو اللہ کے لیے مخصوص، اللہ کے حقوق اور اللہ کا اختیار، اس میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کلمہ ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے، اس کا معنی اور مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نہیں پکڑیں گے اپنے بعض میں سے بعض کو رب، وہ کہ ہمارا مالک اور آقا صرف اللہ ہے۔ کوئی انسان ہمارا مالک اور آقا نہیں کہ وہ ہم پر آقائی کرے، ہم پر بادشاہی کرے، ہم کو اپنا غلام اور بندہ بنائے۔ یہ کلمے کے خلاف۔ ہمارا مربی اور پالنہار صرف اللہ ہے، وہی ہمارا نگران و نگہبان ہے، وہی ہمارا فرمان روا، حاکم، مدبر اور منتظم پوری کائنات کا۔ اور اس کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیات 24 میں اس طرح بیان فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے غور نہیں کیا کس طرح بیان کیا اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، کس چیز سے اس کو تمثیل دی؟ کشجرۃ طیبۃ، جس طرح ایک پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہے زمین، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں وہ بالکل اونچے، تؤتی اکلھا کل حین، ہر وقت وہ اپنا پھل لاتا ہے، ہر موسم میں، جب بھی موسم آ جائے وہ اپنا پھل ظاہر کرتا ہے، باذن ربھا، اللہ کے قانون سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بیان کرتے اللہ تعالیٰ مثالیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت لے لے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوط کرتے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی کلمے کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ایک وہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہے، گہری ہے، مضبوط، تو کلمہ اس طرح ہے، جو کلمہ دل میں گیا اس دل کو اس نے مضبوط کیا۔ یعنی اس کلمے کو آپ نے، اس کی جڑوں کو اپنے دل میں اپنے جگہ دینے، اپنی ذہنوں میں اپنے جگہ اس کو دینے۔ اگر یہ کلمہ ہمارے دلوں میں جڑ نہیں پکڑا، ہمارے ذہنوں پر یہ حاوی نہیں ہے، تو پھر وہ پھل لائے گا؟ وہ درخت جس کی جڑیں گہری نہ ہو، مضبوط نہ ہو، وہ پھل لائے گا؟ اسی لیے کلمہ گو کلمہ پڑھتے اس کا ثمر
ہم دیکھ نہیں پا رہے، نتیجہ اس کا نہیں دیکھ پا رہا۔ ایک اللہ پر ایمان والے ہر جگہ ان کا سر جھکا ہوا ہوتا، گردنیں جھکی ہوتی ہے نا۔ تو کلمہ تو انسان کو ایسا بناتا کہ پھر اس کا رزلٹ بھی نظر آتا۔ ہم سے کوئی پوچھے، ہم سے تو ہی پوچھیں گے کہ کلمے کا فائدہ کیا؟ میں نے بولا کلمے کے زیادہ فوائد، وہ بولے گا کلمے کو اتنا بار پڑھے کیا ثواب؟ اگر 70 بار پڑھے تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر 170 بار پڑھے تو دوسری جنت میں جائیں گے، اگر اس کو 80 بار پڑھیں گے تو ایک حور ملے گا، اگر اس کو 80 سے ڈبل کریں گے 2 حور ہم کو ملیں گے، ہے نا؟ نہیں، یہ آپ کو ثمربار بنائے گا، یہ کلمہ آپ کو صحیح مسلمان بنائے گا، آپ کو اللہ والا بنائے گا، آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف جو ہے نا بٹھائے گا، آپ کے دل میں صرف اللہ کی عظمت کو بٹھائے گا، آپ کے دل میں صرف اللہ کی کبریائی کو بٹھے گا، آپ کو بالکل شرک سے نکالے گا، آپ کو ایک موحد انسان بنائے گا، صرف اللہ کی بندگی، صرف اسی کی غلامی، صرف اسی کی اطاعت، وہی ہمارا آقا ہے، میں اسی کا پرست کرتا ہوں، پوجا کرتا ہوں۔ کیا ہم ایسا ہے؟ ہم کلمہ گو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں مخلوق سے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈرتا تھا اللہ سے؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے ڈرتے تھے اللہ سے؟ اور ہم رواجی کلمہ ہے، باپ دادا سے ملا ہے، معنی مطلب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جو شخص اپنا عقیدہ اور عمل اس کلمے کی بنیاد پر تعمیر کرے، اس کی فکر و عمل میں سلجھاؤ، یکسوئی، سلامتی، اعتدال اور مضبوطی پیدا ہو جاتی، سیرت و اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت اور جسم میں طہارت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت، قول و قرار میں ایفا و پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل و مساوات اور مساوات، مساوات اور مساوات اور احسان، سیاست میں دیانت، مقابلے میں شرافت، تعلقات میں خلوص، عہد و پیمان میں وثوق۔ کیا ایسا ہے؟ ہم جو کلمہ گو ہے، ہم ایفائی عہد کے پابند ہیں، ہمارے سیاستدان دیانتدار ہیں، ہماری معیشت میں توازن ہے، اس میں مساوات ہے، مواسات ہے، عدل ہے، احسان ہے، ہماری تہذیب میں توازن ہے، ہماری معاشرت میں کوئی حسن سلوک آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری تہذیب میں کوئی فضیلت پا رہے ہیں، ہمارے جسم میں کوئی طہارت آپ کو مل رہا ہے، اس لیے کہ اس کی جڑیں نہیں ہے مضبوط قدر۔ ہم نے صرف اس کو ایک ٹائٹل سمجھا، لفظ سمجھا، صرف ٹائٹل یہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ انسانوں کو ہر طرح کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کا غلام بناتی، وہ پھر اللہ ہی کو اپنا حاجت روا، دستگیر اور داتا پھر مانتے، اسی سے پناہ لیتے، اللہ اسی سے خوف کھاتے، اسی کے آگے جھکتے۔ لا تحزن اللہ معنا، جب دشمن سر پر آیا اور صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ دشمن تو سر پر آیا، چونکہ کلمے کی جڑیں پیغمبر اسلام کی دل میں وابستہ تھی، پیوست تھی بالکل، تو آپ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، مت رنج کر، مت ڈر، اللہ ہمارے ساتھ۔ کیا ہم اس طرح پاور رکھتے؟ کیا اس طرح کا ہمارا ایک بھروسہ ہے؟ اسی لیے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہر چیز سے بلند تر ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کا جو کلمہ ہے وہ سچائی اور انصاف پر قائم، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کلمہ اسلام۔ کاش کہ کلمہ اسلام کو اپنی دلوں میں ہم جگہ دیتے، ذہنوں میں جگہ دیتے، اپنے اس بدن پر اس میں جگہ دیتے، اپنی معاشرت میں اس کو جگہ دیتے، اپنی سیاست میں اس کو جگہ دیتے، اپنی تہذیب تمدن میں اس کو جگہ دیتے، اپنی اجتماعیت میں اس کو جگہ دیتے، تو آج کچھ اور ہم ہوتے۔ آج ہم پر کوئی جو ہے نا ہنستا نہیں، ہم خود اپنے اوپر ہنستے نہیں، اپنی زندگی سے بیزار ہم نہیں ہوتے۔ کیوں لوگ مذہب سے اس وقت بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیوں مذہب سے لوگ بھاگ رہے ہیں؟
اس کلمے کا فائدہ وہ نہیں دیکھ پا رہے، اس لیے دیکھ پا رہے اس کلمے کو انہوں نے دلوں میں جگہ نہیں دیے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی پناہ دہندہ، حاجت روا، مشکل کشا سوائے اللہ کے. وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی خالق اور مالک، وہی آقا ہے، وہی نگران ہے، وہی نگہبان، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں. یہ کلمہ ایک دفعہ اس کا صحیح معنوں میں ملان کرے نا، ایک کلمہ مجھے دو دو وسلم فرمایا نا، اے عربو تو میں دنیا کا بادشاہ تم بن جاؤ گے. یہ کلمہ تم کو دنیا کا بادشاہ بنائے گا. لیکن ہم غلام ہیں، اس لیے کلمے کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم خوفزدہ ہیں، ہم نے کلمے کو سمجھا. وما علینا الا البلاغ.